کر آیا ہے، ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ بنا ہوا ہے، اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس حکومت کو، موجودہ قومی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہتا تھا؟ تو پھر کیا امپورٹڈ ہیں وہ آئی ایم ایف کے ذریعے جو موجودہ حکومت سے، اس ریاست سے سلوک کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے، یا ظلم خلیل زاد نے جو آواز نکالی ہے اسے کان لگا کے سنیں، آنکھیں کھولی جائیں کہ ملک کے خلاف انٹرنیشنل سازش جو ہے اس کے مورے کون کون ہیں، اس کے کردار کون ہیں، اور ان سازشیوں کو، ان کرداروں کو اگر آپ کڑی سے کڑی سزا جو ایک ملک غدار کی ہوتی ہے، سازشی کی ہوتی ہے، وہ نہیں دو گے تو کس طرح یہ چیزیں بریک ہوں گی، کس طرح وہ کردار رکیں گے؟ مگر وہ سلوک نہ کرو جو پرویز مشرف کے ساتھ کیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سلوک جو آئین توڑنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہو جاتا تو فیض عام، باجوہ، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ اس مورے عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ مگر آج جو کل اپنے آپ کو بابا رحمتے کہتا تھا، جس کو قوم بابا زحمتے کے نام سے جانتی ہے، وہ بابا زحمتے آج بھی آزاد ہے، اور جس کے خلاف سازش کی گئی، عوامی لیڈر، عوامی محسن، پاکستان کے محسن نواز شریف سے، وہ آج بھی جکڑا ہوا ہے، وہ آج بھی آزاد نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کچے کے علاقے میں اگر ایسا ہو تو پاکستان سے کیسی آواز اٹھے گی، اداروں سے کیسی آواز اٹھے گی؟ اور اگر وانا وزیرستان، بلوچستان میں اس طرح کی مزاحمت فورسز کو کرنا پیش آئے تو امپورٹڈ لوگ جو ہیں، امپورٹڈ طاقتیں جو ہیں، وہ پھر کیا آواز اٹھاتی، اور پھر کیوں فوری ایکشن کا کہا جاتا ہے؟ تو آج زمان پارک میں جو ایک تماشا، ایک سرکس لگی ہوئی ہے، یہاں کسی نے حوصلہ کیا کہ فورسز کو کس طرح زخمی اور بے دردی سے مارا جا رہا ہے، مگر آج بھی یہ کہنے میں شاید لوگ کہتے تھے میں حق بجانب نہیں ہوں، مگر زمان پارک کی سرکس تماشے کے بعد یہ بات سب پر عیاں ہو گئی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں، لٹیروں، رسا گیروں، اغوا کاروں، وانا وزیرستان یا بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں، علاقائی جماعتوں، پرتشدد تحریکوں اور غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگوں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے کہتے آئے ہیں، پھر آج زمان پارک میں کس کی قیادت میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اب کوئی چیز پوشیدہ، کوئی راز نہیں رہ گیا۔ جب وہ کہہ رہی ہے یاسمین راشد کہ میں نے صدر عارف علوی سے کہا، یہ آڈیو سامنے آ چکی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بات کریں۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں میں نے بات کر لی۔ وہ کس سے بات کرنے کا کہہ رہی ہے، اور صدر عارف علوی کس سے بات کر چکے ہیں، یہ قوم کو بتایا جائے۔ پھر ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری موجود ہے، پھر ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقتور حلقہ ایسا ہے جو آج بھی اس کو سہولت دے رہا ہے، اور اگر وہ سہولت نہ ہوتی تو وانا وزیرستان کچے کا علاقہ لاہور نہیں ہے،
لاہور میں بیٹھ کے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور لاہور میں بیٹھ کر ایک ایسے شخص کو سہولت دی جا رہی ہے جو پاکستان کی بربادی کر رہا ہے، تو پھر مجھے کہنے کی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ چھوٹے صوبوں کی لیڈرشپ کے قتل عام کے بعد، پھانسی دینے کے بعد، ان کو اپنے زیر اثر کرنے کے بعد، ان کو غدار بنانے کے بعد، بڑے صوبے پنجاب سے پنجابی لیڈر پر قاتلانہ حملے ہوئے، اور یہاں تک کہ پنجابی لیڈر کو، نواز شریف کو جیل میں زہر دیا گیا۔ کیا نواز شریف کی حکومت کو بار بار ختم نہیں کیا گیا؟ اور کیا بار بار ختم کرنے کے بعد، قاتلانہ حملوں کے بعد، زہر دیے جانے کے بعد، ہم نے کیا مسلح ٹائیگر فورس بنائی تھی؟ کیا ہم نے ڈنڈا بردار فورس بنائی تھی؟ کیا ہم نے غلیل بردار فورس بنائی تھی؟ اور کیا ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے تھے؟ اور کیا ہم نے ریاستی اداروں کا مقابلہ کیا تھا؟ اور کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ کوئی ایک ادارہ بتائیں جس پر اس نے موب لے کر، جتھے لے کر چڑھائی نہیں کی اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی خواہش نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کو تحفظ دیا جاتا رہے گا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو اب سب کچھ 8 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے سچ کہہ دینا چاہیے۔ اب اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ اب سچ نہیں کہیں گے تو ریاست کا نقصان ہوگا۔ حکومت وقت بتائے کہ کون سے ایسی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان پر ہاتھ نہیں پہنچنے دے رہی، کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آج بھی اس کو سہولت دے رہی ہیں۔ اور اگر یہ نہ بتایا جائے گا، 8 ماہ میں آپ قومی مفاد میں چیزوں کو پردے کے نیچے رکھتے رہے، مگر آج جو پچھلے 3-4 دنوں میں خاص طور پر ہو رہا ہے، اس کے بعد قومی مفاد میں یہی ہے کہ سب کچھ حقیقت ننگی کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں جو پاکستان کے اندر بربادی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ شکریہ۔ رضوان مشتبہ صاحب، سینئر جرنلسٹ۔ آپ نے یہ آپ کا بیانیہ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے جس طرح فرمایا کہ عمران خان نے مطلب جو دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا آپ نے سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا صرف سوال یہ ہے میاں صاحب، قوم جو ہے اور جو عوام جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی مطلب لوگ آ کے ملتے ہوں گے جو بے روزگاری اور مہنگائی اور اس کے دن و دن مطلب آج میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں، میں نے شروع میں یہی بات کہی ہے کہ 2017 کا پاکستان واپس کرو۔ 2017 میں کیا 35 روپے کلو آٹا نہیں تھا؟ کیا 2017 میں 65 روپے لیٹر پیٹرول نہیں تھا؟ کیا 2017 میں 140 روپے کلو گھی نہیں مل رہا تھا؟ یہ ہے وہ مسائل 2017 کی سازش کرنے والوں نے جو سازش کی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ان سازشوں کو کٹہرے میں لاؤ اور پاکستان کے موسموں کو بتایا جائے، پبلک کیا جائے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اداروں کی قوت کو استعمال کیا گیا ہے۔ اشفاق صاحب آپ تک آپ کی باتیں شاید ٹھیک ہی ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ تو گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ کے پاس فورس بھی ہے، تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری یا اس کے خلاف ایکشن کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ خود جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، کوئی واضح پالیسی نہیں آ رہی، ریاست سے 4 دنوں سے بندہ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، شاید آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہیں یا سمجھا نہیں میں پایا، یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایک گلگت بلتستان کی فورس دوسرے صوبے کی فورس کے سامنے کھڑی ہو جائے اور جب ہماری اطلاع ہے کہ زمان پارک کے اندر جیلوں سے نکلنے والے دہشت گرد بھی موجود ہیں، اور کیا ہم پاکستان کے اندر کون سا کھیل کھیل رہے ہیں یہ انٹیلیجنس اداروں سمیت دیگر اداروں کو معلوم نہیں ہے؟ اور کیا حکومت وقت جو ہے وہ ریاستی اداروں کی رٹ قائم کرنے میں آپ اگر سمجھتے ہیں سنجیدہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ حکومت وقت ہی سنجیدہ نہیں ہے اپنی حکومت کرنے کے لیے؟ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کو ہر چیز سچ اب کہہ دینی چاہیے کہ جو رکاوٹیں عمران خان کو گرفتاری میں حائل ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ آپ کے اور میرے قوم کے سوالوں کا جواب مل سکے۔ ایاز خان میاں صاحب، جو آپ نے کہا جو رکاوٹیں ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہونے دے گی، وہ آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ کیا آپ کو عوام کو بتانا نہیں چاہیے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو گرفتاری کے راستے میں آ رہی ہیں؟ اور گورنمنٹ تو طاقتور، وہ تو جب چاہے عمران خان کو گرفتار۔ آپ جس گورنمنٹ کو طاقتور کہہ رہے ہیں، آج تو قومی حکومت ہے نا۔ 2017 میں ایک جماعت کی حکومت تھی اور وقت کے پرائم منسٹر نے خود کو بے گناہ ہوتے ہوئے خود کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، اور پھر